روایت میں سمندر میں پھینک دیں گے، ایک روایت میں جہاں اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہاں اس کو پھینک دیں گے، پھر اللہ رب العالمین بارش نازل کرے گا، ساری زمین کو دھو دے گا، ایسے زمین صاف ہو جائے گی جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا اپنی برکتیں نکال دو، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمین اپنے اناج اور اپنی برکتیں نکال دے گی۔ اس وقت ایک اونٹنی اس کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کفایت کر جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے اس کا دودھ ایک خاندان کے لیے کفایت کر جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پورے کے پورے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین برکت ڈالے گا۔ ایک انار پوری ایک قوم کھا لے گی، اور اس کے جو چھلکا ہوگا اس سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اتنا بڑا انار ہوگا۔ یہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ یاجوج ماجوج کے ہلاک کرنے کے بعد دنیا میں پیدا کرے گا۔ اچھا جی، اگر وہ ساروں کو مار دیں گے تو پھر وہ اناج کس کے لیے ہوگا، اور وہ سب ثمرات کس کے لیے ہوں گے؟ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہوں گے نا۔ میں آتا ہوں اس پہ۔ جی ساروں کو تو نہیں ماریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے مفتی صاحب نے وجہ فرمایا کہ کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد مسلمانوں ہوگی جو اپنی پناہ گاہوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے قلعوں کے اندر محفوظ ہوگی، اور ہر ایک یاجوج خیال یہ ہوگا وہ اپنے خیال میں نا سب کو مار چکے ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ سارے نہیں مرے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک، تو پھر یہ ہوگا کہ سب عاجز آ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے۔ پھر جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا تو پھر تو بد دعا ہوئی نا، دعا تو نہ ہوئی ہے۔ نہیں، ہم اردو میں بد دعا کہہ دیتے ہیں، وہ دعا ہی ہوتی ہے نا، ان کے خلاف دعا ہو گئی۔ عربی میں جو دعا کا لفظ ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، پریپوزیشن میں فرق ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، جو ہم عربی میں صلہ کہہ دیتے ہیں۔ دعا کے ساتھ لام لگ جائے، دعا لہو اس کے حق میں دعا کی، دعا علیہ اس کے خلاف دعا کی، جس کو ہم اردو میں بد دعا کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی نظر بد، یہ بڑا عجیب سا لفظ ایجاد ہو گیا، نظر بد۔ حدیث میں العین نظر حق، العین حق، جب اس کو ہم نے بد بنا دیا تو اب ہر ایک کو لگتا ہے بھائی میری نظر لگی ہے۔ ارے بھائی ماں باپ کی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہم نے تبدیل کی ہیں نا اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو خیر بات ہو رہی تھی یاجوج ماجوج کے اوپر کہ جب وہ سب مر جائیں گے، پوری زمین بھر جائے گی، بدبو پھیل جائے گی، سران پھیل جائے گی، اللہ کی طرف سے پرندے آئیں گے اٹھا کے ان کو سمندر میں یا جہاں اللہ نے چاہ پھینک دیں گے، پھر خوشحالی کا دورہ ہوگا ہر طرف، پھر مسلمان خوب اس سے کیا کہتے ہیں استفادہ کریں گے، اس پر ایک خاص عرصہ گزرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا یہ سننے والی بات ہے مبشر صاحب۔ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلا دیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ یمن سے ہوا چلے گی، الین من الریح، وہ ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہوگی۔ جب وہ ہوا چلے گی تو وہ اہل ایمان کو لگے گی، اور اہل ایمان اس سے سب کے سب فوت ہو جائیں گے۔ پیچھے کون بچیں گے؟ پیچھے صرف اور صرف اللہ کی بدترین مخلوق رہ جائے گی جو کافر ہوں گے۔ قیامت ان بدترین مخلوق پہ برپا ہوگی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ قیامت جب آئے گی تو ایک بھی شخص نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، لا تقوم الساعہ حتی کیا کہتے ہیں، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہو، اور ایک روایت میں اس کی بھی وضاحت ہے جب تک کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ اور جب ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا اس کائنات میں ہو، کہنے سے مراد عقیدہ رکھنا ہے، محض تصویر چلانا نہیں ہے، عقیدہ اس کا ایمان والا ہو، ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر کائنات کی تخلیق کا مقصد ختم ہو جائے گا، کیونکہ کائنات کی تخلیق ہوئی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات اللہ کی عبادت کریں، کائنات کی تخلیق اس لیے ہوئی تھی۔ اور جب کائنات اس مقام پہ پہنچے گی کہ اس میں ایک بندہ بھی خالص اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا، کافر منافق اور مشرک رہ جائیں گے، تو اللہ ان پر قیامت کو برپا کریں گے
یہی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، یعنی یہ اللہ دنیا کی بدترین مخلوق پر قیامت کو برپا کریں گے، تو یہ تب سور پھونکی جائے گی؟ ہاں جی، تب سور پھونکا جائے گا۔ اچھا، تو بیسیکلی جو آپ ہوا کا مجھے کہہ رہے ہیں، میں اس کی آج کل ماڈرن سائنس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی وبائی مرض ہو جائے گا ایسا جس سے سارے مر نہیں، جائیں۔ وبائی مرض نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نا بڑے آرام سے ان کی روحوں کو نکالیں گے۔ حدیث میں الفاظ ہے الینا من الروح، آپ اس کو وبا اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں الینا من الحریر، وہ ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہوگی، بڑے عزت و احترام سے، نرمی سے اہل ایمان کی جان اس سے قبض ہوگی، یعنی وہ قبض نہیں کرے گی، قبض تو ملک الموت ہی کرے گا، لیکن وہ ہوا چلے گی، ہوا اس کے سبب بنے گی، اور ہوا کوئی ایسی نہیں ہوگی کہ بندہ اس سے تڑپ اٹھے، کہا وہ ریشم سے زیادہ نرم و نازک ہوگی۔ مفتی عابد صاحب، عبد الرحمان صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ قیامت ویسے کس اسلامی مہینے میں متوقع ہے؟ محترم مبشر لقمان صاحب، یہ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ وہ کون سا مہینہ ہوگا اور مہینے کی کون سی تاریخ ہوگی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کا دن بتایا ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور جمعے کے دن سورج مشرق سے چڑھنے کی بجائے مغرب سے چڑھے گا۔ کسی بھی صحیح حدیث میں یا اللہ رب العالمین کے قرآن کی کسی بھی آیت میں کسی مہینے کو یا کسی متعین سال کو وہ متعین نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی اب مغرب سے اگر ہو گیا تو زمین تو الٹ گئی نا، خود ہی قیامت آ گئی نا، وہ تو گریوٹی جی تیس تیس ہو گئی ٹوٹل، تو قیامت ہی آ جائے گی پھر تو وہ۔ جی جی اچھا، تو یہ یاجوج ماجوج جو ہے، اللہ ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ ضرورت کیا ہے اس کو انسانوں کو سامنے لانے کی اور مار پڑوانے کی؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں اپنے بندوں کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو، لغزشوں کو پروردگار معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی صدمہ آتا ہے، اس کے جسم میں آتا ہے، اس کی اولاد میں آتا ہے، اس کے کاروبار میں آتا ہے، کسی طرح کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے دنیا میں، جتنا زیادہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کا مقرب، پیارا اور محبوب ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلات، مصائب اس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر مومن ان پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان اصابت ہو سراء و شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملے، اچھائی ملے، خوشحالی ملے تو اللہ